نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صوبہ اتر پردیش شریف یوپی کے جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم حافظ عتیق الرحمن طیبی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، ہماری زیر جمعیت کے ناظم جناب محمد صدیقی صاحب، رکن عاملہ جناب شاہد صاحب اور تمام ذمہ داران جو اس مسجد کے ہیں، امام اور مؤذن اور تمام حضرات اور خواتین اور میرے پیارے بچوں، آج کی اس محفل کا جو عنوان ہے اس کا تعلق تقوی سے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا جو لفظ ہے وہ بنا ہے وقع سے، وقایہ، جس کے معنی آتے ہیں ڈھال کے، بچاؤ۔ جیسے آدمی کسی کے اوپر حملہ کر رہا ہو، کسی کو تلوار سے مار رہا ہو اور وہ ڈھال لگا دے اپنی اور اس وار سے وہ بچ جائے گا، تو اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں تقوی کا مطالبہ مختلف الفاظ کے ساتھ، یتقون، واتقوا، تتقون، افلا یتقون، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کم و بیش 256 بار کیا گیا ہے، 256۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل التقوى ان يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويهربه وقاية تقيه۔ تقوی کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس سے وہ ڈر رہا ہے کوئی آڑ رکھ دے، کوئی بیریئر رکھ دے تاکہ وہ چیز اس کو نہ لگے۔ فَتَقْوَى الْعَبْدُ لِرَبِّهِ، ایک بندہ اپنے رب سے جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ان یجعل بینہ وبین ما یخشاہ من ربہ من غضبہ وسخطہ وعقابہ وقایۃ تقیہ، کہ بندہ اپنے درمیان اور رب کے درمیان آڑ رکھے ایسی چیزوں سے کہ اللہ کے غضب سے بچ سکے، اللہ کے غصے سے بچ سکے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ ہم نافرمانی کریں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑیں گے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، ہمیں اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ اور اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی بات مانیں گے، جو شریعت کو ڈالی گئی ہے اس کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت کی خوشنودی ملے گی۔ تو حافظ ابن رجب نے ایک جملے میں فرمایا ہے وَهُوَ فِعْلُ طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابُ مَعْصِيَتِهِ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جایا جائے، یہ ہے تقوی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّا التَّقْوَى فَحَقِيقَتُهَا، جہاں تک کہ تقوی کا تعلق ہے، تقوی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو تقوی کی حقیقت کو سمجھیے، تقوی ہے کیا، تاکہ آپ اسے اختیار کریں، تاکہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو تقوی والے آپ کیسے بنیں گے؟ اس تقوی کی حقیقت کو سمجھیے۔ فحقیقتها، تقوی کی حقیقت یہ ہے العمل بطاعت اللہ ایمانا واحتسابا امرا ونہیا، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے ایمان کے ساتھ، ایمان لاتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔
فیفعل، تو بندہ وہ کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویترک، کو چھوڑ دے جن باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ طلق ابن حبیب کہتے ہیں، یہ علامہ ابن قیم کی بات ہے، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ طلق ابن حبیب کہتے ہیں اذا وقعت الفتنہ، جب فتنوں کا دور دورہ ہو جائے، چاروں طرف فتنے برس رہے ہوں، چاروں طرف گناہ برس رہے ہوں، فتنے برس رہے ہوں، فَأَطْفِئُوهَا بِالتَّقْوَىٰ، تو تقوی کے ذریعے فتنوں کی آگ کو بجھاؤ۔ تقوی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ تو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ماحول نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، چاروں طرف کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، سب نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم کیسے اٹھیں۔ آپ کسی شادی بیاہ میں گئے، آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے بلکہ نماز کا، اور کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب اطمینان میں ہیں، اور آپ سوچیں کہ اب کیا کریں ہم، فَأَطْفِئُوهَا بِالتَّقْوَىٰ۔ یہ زمانہ تم دیکھو، جب یہ فتنوں کا زمانہ دیکھو کہ لوگ اللہ کی معصیت کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہیں، تو تم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تمہیں کیوں خوف ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ اذا وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ جائے تو اس کو بجھاؤ تقوی کے ذریعے سے۔ قالوا وما التقوى، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ تم اللہ کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو اس طور پر کہ جو اللہ کا نور بھیجا گیا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ، اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو گے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَتَ اللَّهِ، اور چھوڑ دو اللہ کے لیے، چھوڑ دو گناہوں کو کرنا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تخاف عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے۔ علامہ نعمان بن محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے کے اندر اس پورے تقوی کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا التقوی امتثال الاوامر واجتناب النواہی، تقوی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کا کرنا، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے ٹھہر جانا۔ جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کا کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ نے اس سے رک جانا، ٹھہر جانا، یہ تقوی ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 مرحلے ہیں، بہت سمجھنے کی بات۔ تقوی کے 3 مرحلے، کوئی بھی انسان اگر متقی پرہیزگار بننا چاہے تو ایک گریڈ ہے اس کا، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تینوں مرحلے آدمی اگر پورے کر لیتا ہے تو متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ فرمایا الاولی التبری من الشرک، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شرک سے دور ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ساتھ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے فرمایا وعلیہ قول اللہ عز وجل، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، سورہ فتح کی آیت نمبر 26، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ہم نے تقوی کے کلمے کو ان پر لازم کیا، یعنی توحید پر ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کثرت سے نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، صدقات دیتا رہے، خیرات کرتا رہے، نیکی کا کام کرتا رہے، یہ بڑے تقوی کی بات ہے، بڑی نیکی کی بات ہے۔ تقوی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے بندہ مخلص ہو، اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والا ہو، شرک کو چھوڑنے والا ہو، اس لیے کہ شرک کے ساتھ میں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی اس کی سفارش کرنے نہیں آئے گا، کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ شرک کے ساتھ میں کسی کی عبادت قابل قبول نہیں۔
عبادتوں کا پہاڑ انسان لے کر آئے اور ساتھ میں شرک کی آمیزش ہو، شرک کو اس میں ملایا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اسے حدیث قدسی ہے، انا اغنى شرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ شرک کرے اور عمل لے کر آئے۔ اذا عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کوئی بھی انسان میرا بندہ کوئی بھی عمل کرے اور ساتھ میں وہ شرک بھی کر رہا ہے تو میں اس کو اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں دیکھتا، چاہے کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور لوگوں کو آ کر جب آپ نے پیغام سنایا ہے اللہ کا، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے جو اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ کے لیے رونے والے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، جنت و دوزخ پر یقین رکھنے والے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، عیسائی بھی تھے جو اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، کیچڑ کے اندر چلے جاتے تھے، جھونک سے اپنے بدن کو کٹواتے تھے، نہاتے نہیں تھے، پریشانیوں میں رہتے تھے، اللہ خوش ہو رہا ہے، عبادتیں کر رہے ہیں، وہ یہودی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، عیسائی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو اتار دیتے تھے۔ ذرا سوچئے، تقویٰ دیکھیے، کپڑوں کو کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں کے ساتھ طواف کیسے کریں، اللہ کے سامنے کیسے جائیں، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اس کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں بھی کرتے تھے، نذر و نیاز بھی کرتے تھے، اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کھڑے ہوئے آپ، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اتیتکم بالذکر، میں آیا ہوں تمہارے لیے یہ اعلان لے کر جو شرک کے ساتھ میں عبادتیں کی جا رہی ہیں سب جہنم میں جانے والے ہو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حقیقی سچا معبود نہیں ہے، تب کامیاب ہوگی۔ شرک کو چھوڑو تو تقوی کی پہلی منزل، پہلا قدم یہ ہے کہ انسان توحید کو اختیار کرے، شرک کو چھوڑے۔ جیسے کوئی امتحان میں فرسٹ آنا چاہتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ امتحان میں چاہتا ہے کہ ہم فرسٹ آئیں، تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہوگا کہ اسکول میں ایڈمیشن لے۔ اگر یہ ایڈمیشن نہیں لیا اس نے اور بیٹھا ہوا اپنی پڑھائی کر رہا ہے، خون لکھ رہا ہے، تو جب ایگزام کا ٹائم ہوگا اور لوگ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ ایگزام دے رہے ہوں گے اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ایگزام دے رہا ہوگا تو اس کو نہیں مانا جائے گا، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لکھا ہو، چاہے کتنا ہی عمدہ کیوں نہ لکھا ہو۔ پہلی شرط ہے کہ آپ اسکول میں ایڈمیشن لو نہیں، لہذا توحید کے اوپر آنا یہ اسلام لانے کی بنیاد ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ سے قریب ہو جائے، پہلی شرط یہ ہے کہ توحید کو اختیار کریں، شرک کو چھوڑے، لا الہ اللہ، کوئی بھی سچا معبود نہیں، الہ کوئی ہے، الہ کہتے ہیں مایولہ ہو، جس کو بے چین ہو کر پکارا جائے، مصیبتوں میں جس کو آواز دی جائے، پریشانیوں میں جس کو پکارا جائے، جب آپ مصیبتوں میں گر جائیں تو کس کو آواز دیں، کس کو پکاریں؟ مشرکین مکہ تو لات عزیٰ ہبل کو پکارا کرتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے اور ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا کرتے تھے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کو چھوڑو، پہلے تنہا ایک اللہ، لا الہ، انکار کرو، پہلے سارے معبودان باطل کا پہلے انکار کرو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، تم موسیٰ کو پکارتے ہو تو بھی غلط، وہ نبی کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہو تو بھی غلط، اور چاہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، ان کو پکارتے ہو تو بھی غلط۔ یہاں معاملہ یہ نہیں، اللہ وہ خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق، سب مخلوق، سارے انبیاء، سارے فرشتے، سارے شہداء، سارے صالحین، سارے لوگ سب اللہ کے۔ یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا سب ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، سب تم سب اللہ کے محتاج ہو،
واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیدا کیا تو لوگ پیدا ہوئے، اس نے شعور دیا تو لوگوں کے عقل آئی، اس نے آنکھیں دی تو لوگ دیکھتے، اس نے زبان دی ہے تو لوگ بولتے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے دنیا کی کوئی مخلوقات ہو، سب کے سب اللہ خالق ہے، سب سے بلند ہے، وہ علی ہے، سب سے باعث رفعت ہے، سب سے بلند ہے، کوئی نہیں، سب چھوٹے ہیں، اس کے بالمقابل کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر، اس کے جیسا، اس کے مثل، اس کی طرح کوئی نہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا اس کے اوپر تو وہ اللہ ثم اللہ ثم اللہ، تو بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند۔ تو پہلی شرط یہ ہے التبری عن الشرک، شرک کو چھوڑنے والا ہو، پہلی شرط۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو جائیں، آپ متقی بن جائیں، اللہ رب العزت کا تقوی حاصل ہو جائے، متقیوں میں شمار ہو جائے، تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ شرک کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑ دیں، شرک کے ساتھ میں کوئی بات نہیں۔ اس یہی ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، تقوی کا جو کلمہ ہے ہم نے لازم کیا ہے، لازم ہے یہ تقوی کی پہلی بنیاد۔ والثانیہ، دوسری بنیاد یہ ہے التجنب من كل ما يوثق من فعل او ترک، دوسری چیز یہ تقوی کا اب دوسرا مرحلہ۔ اب انسان چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، تو اب وہ توحید پر آ گیا، شرک کو چھوڑ دیا، اس نے اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے محمد، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اب وہ توحید پر آ گیا، شرک کو چھوڑ دیا، اب دل سے ہر دہشت نکل گئی، دل سے ہر ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، اب بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر ہو گیا، اب اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو گیا، اب وہ اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب مجھ سے قریب آنا چاہتا ہے، اگر وہ ایک بانش مرتا ہے تو میں ایک ذرا اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر میری طرف اتیتنی یمشی اتیتہ ہرولۃ، میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اسی طرف۔ تو اب آپ اللہ کی طرف جب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جس پر گناہ ہوتا ہو، جس کے کرنے سے یا چھوڑنے سے۔ گناہ جن باتوں پر گناہ ہوتا ہے، جس کام کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت کھانا، دوسروں کو غلط مقدمات میں پھنسا دینا، دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے لیے برا بھلا کرنا، کسی کے لیے سازشیں کرنا، یہ ساری وہ چیزیں جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس کے نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا اللہ ناراض، روزے کا نہ رکھنا اللہ ناراض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جس کے کرنے یا نہ کرنے سے گناہ ملتا ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے تقویٰ۔ دیکھیے آپ نے آڑ بنا لی گناہوں کے درمیان اپنے درمیان، یہ جو لفظ ہے آپ اللہ سے کیسے قریب ہونے ہوں، کیسے قریب ہونا چاہیے؟ دع رجلک علی قلبک ثم تعال، اپنے دل کے اوپر اپنا قدم رکھو اور چلے آؤ۔ اپنے دل کے اوپر جو نفسانی خواہشات ہیں اس کے اوپر اپنا قدم رکھو، اس کو دبا دو۔ یہ جو حیوانی جبلتیں ہیں، شیطانی اثرات ہیں، اس کو دبا دو اور چلے آؤ۔ صرف یہ سنو کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، وہ بھول جاؤ۔ دل کیا کہتا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس کا نام شریعت نہیں۔ ارے اس کے کرنے میں حرجہ کیا ہے، اس کا نام شریعت نہیں۔ شریعت کیا ہے؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو،
یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا ہے، یہ شریعت کو جاننا ہے۔ آپ کی مرضی شریعت نہیں چلتی، آپ کا دل چاہے تو ہم کریں اور دل نہ چاہے تو نہ کریں، یہ شریعت کا نام نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب اس میں حرج ہی کیا ہے، اس میں گناہ ہی کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا بہت مشہور واقعہ، وہ کوفے کی مسجد میں تھے، ان کے پاس حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ یوم سر اور کہا صحابی رسول جلدی خبر لیجئے، باہر نکلیے۔ وہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے، کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہا بس میرے ساتھ مسجد میں چلیے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا بھائی؟ کہا بس مسجد میں چلیے۔ اب دو صحابی ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو ذر۔ جب دونوں مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیخ ہے بوڑھا سا جو بیٹھا ہوا ہے، جبہ و قبہ پہنے، ایک حلقہ لگائے ہوئے ہیں، اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں وہ شیخ بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر سارے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ، پھر سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ منظر جو دیکھا ہے صحابی رسول نے، ان کا چہرہ تمتما گیا غصے سے۔ اور جب آدمی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو جلدی اس کی آواز نہیں نکلتی، چہرہ تمتمایا ہوا، سرخ، گلنار، اور وہ اس کے سر میں پہنچ گئے بالکل۔ اب جب اس صحابی رسول کا یہ خزمناک چہرہ دیکھا ہے لوگوں نے تو کانپ گئے۔ وہ جو بوڑھا تھا وہ کہنے لگا، کہا صحابی رسول آپ خفا کیوں ہیں، آپ غصہ کیوں؟ انہوں نے کہا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے زیادہ زمانہ بھی نہیں ہوا، ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ان کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے کہ تم نے دین میں بدعت ایجاد کر لی۔ اس نے کہا صحابی رسول واللہ ما اردنا به الا الخیر، اللہ کی قسم اس سے تو ہم خیر مراد ہے، اس میں غلطی حرج کیا ہے؟ تو خیر ہی بھائی، لا الہ الا اللہ کہنا گناہ ہے کیا؟ سبحان اللہ کہنا گناہ ہے کیا؟ الحمدللہ پڑھنا گناہ ہے کیا؟ تو صحابی رسول آپ خفا کیوں ہو گئے ہم سے؟ آپ اتنا تمتمائے ہوئے کیوں ہیں، اتنا غضبناک کیوں ہیں؟ ہم نے کون سا غلط کام کر دیا ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ، کیا کہنے؟ وہ جملہ سن لیجیے آپ، اس جملے کو سنیے اور یاد رکھیں صحابی رسول کا کیا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا لو کان فیہ خیر لسبق الیہ النبی واصحابہ، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی نے، ان کے صحابہ نے پہلے کیا ہوتا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہی بہت زیادہ نیکیوں کو جمع کرنا جانتے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی واللہ اتقاکم باللہ واخشاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آگے اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کر لیا، ہٹ گیا، وہ پھر مجھ میں سے نہیں۔ وہ کہتا رہے اپنے آپ کو مسلمان، ہم حکومت کے خانوں میں اپنے آپ کو مسلمان لکھواتے رہے، محمد سلمان اور ابو ذر اور یعقوب اور یوسف لکھواتے رہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کو اللہ مومن مانے۔ تو فرمایا سب سے اہم چیز تقوی کا جو دوسرا حسینہ، جب آپ توحید پر آپ نے اختیار کر لی، شرک کو چھوڑ دیا، اب آپ تیار ہو گئے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، اور خوشخبری ہو جائے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا تیزی سے۔ آپ اتنا نیک بننا نہیں چاہیں گے جتنا اللہ آپ کو نیک بنا دے، آپ اتنا اللہ سے قریب ہونا نہیں چاہیں گے جتنا اللہ آپ کو اپنے سے قریب کر لے۔ بہت ارحم الراحمین۔ دوسری جو شرط ہے، اس چیز کا جس سے گناہ ہوتا ہو، جس کے کرنے سے یا جس کے چھوڑنے سے، جس عمل کے کرنے سے گناہ ہوتا ہو یا جس عمل کے چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا، اس سے دور رہنا، اس سے اپنے آپ کو الگ کر دینا، یہ ضروری ہے۔ بندہ مومن
جس کے جسم و جان میں ایمان ہوتا ہے، رگ و پے میں دوڑتا ہے، اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پسند ہوتی ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے کتنے ہی حالات کیوں نہ آئیں، کتنے ہی طوفان کیوں نہ آئیں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، مصیبتیں کیوں نہ آئیں، وہ صرف جم جاتا ہے ان سب کے سامنے، اپنے ایمان کو لے کر مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے نمرود کے دربار میں، موسیٰ علیہ السلام ڈٹ گئے فرعون کے دربار میں، ایک لمحے کے لیے بھی تنازل اختیار نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ تو سارے انبیاء کرام کی مثالیں ہیں، ہر نبی کی یہی مثال ہے، لیکن ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، پورے عرب و عجم سے جنگ، پورے عرب و عجم سے جنگ، لوگ گھر کے لوگ مخالف، سگا چچا آپ کا مخالف، جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ دوست احباب آپ کے مخالف، یہ مکے کے لوگ جو آپ کو الصادق والامین کہتے تھے وہ آپ کے مخالف، لیکن ایک لمحے کے لیے تنازل میں بیچارے ابو طالب نے کہا بھی، سمجھایا اپنے بھتیجے کو، اے میرے بھتیجے، میرے پیارے بھتیجے، اتنا بوجھ میرے اوپر مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، چھوڑ دو اس کو، سب دعوت دیتے ہو، چھوڑ دو یہ سب، کیا توحید اور کیا شرک، چھوڑو اس کو سب۔ اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا اٹھی، اور ان کا چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے کہ میں اس کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ نہیں سکتا، چاہے میں مر جاؤں یا اللہ اس معاملے کو حکم کرے۔ یہ سلامت ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، ہمارے پیغمبر کا اسوہ یہ ہے، ہمارے پیغمبر کا طریقہ یہ ہے، یہ جم جانا، جنبش نہیں آنا پیروں کے اندر، یہ تھوڑی آپ نماز بہت پڑھتے ہیں گھر میں، یا ہماری خواتین، ہماری بچیاں گھر میں تو بہت نماز پڑھتی ہیں، ٹائم پر نماز پڑھتی ہیں، تسبیح بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، اب رشتہ دار کے ہاں جانا ہوا، شادی بیاہ میں جانا ہوا، اب معلوم ہوا نمازیں سب غائب ہو گئی، اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اب معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر غافل ہو گئے، اب بے پردہ ٹہل رہی ہیں، اب گانے بجانے میں بھی شریک ہو گئی، اب گناہ کی جو رسمیں ہو رہی ہیں، جاہلانہ مشرکانہ رسمیں ہو رہی ہیں، ان رسموں میں بھی شریک ہو گئی، یہ جو تہجد پڑھنے والیاں ہیں، یہ جو ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی ہیں، لیکن اب وہ ان رسموں میں بھی شریک ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ارے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کر لیتے ہیں، اس میں حرجہ کیا ہے، بس حرجہ کیا ہے، بہت بڑا حرجہ ہے، یہ ایمان نکلتا جا رہا ہے سینوں سے، اس کو بچاؤ، یہ اللہ کا خوف دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس کو روکو، تم تو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے آئے، جب تم نے سجدے میں سر رکھا تھا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا، اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کی تھی، اور اللہ نے تم کو اپنے سے قریب کر لیا تھا، اب تم اللہ کی معاصی کر رہے ہو، گناہوں کے کام کر رہے ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، ہمارے بچوں کا بھی یہی حال، ہمارے گھر کے بزرگوں کا بھی یہی حال، چھوٹی بات پر خفا ہو جائیں گے، پورا گھر گھبرا جائے گا کہ چچا جان ناراض ہو گئے، دادا ناراض ہو گئے، نانا ناراض ہو گئے، ہمارے ابا ناراض ہو گئے، دوائی وقت پر نہیں ملی ناراض ہو گئے، ہمارا خیال نہیں کیا گیا ناراض ہو گئے، وقت پر چائے نہیں ملی ناراض ہو گئے، لیکن گھر کے اندر گناہ کے کام ہو رہے ہیں تب پیشانی پر شکن نہیں پڑتی، تب یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹا جا رہا ہے، اس پر غضبناک ہوا جائے، چائے نہیں ملی برداشت کر لیجیے، دوائی نہیں ملی تھوڑا برداشت کر لیجیے، لیکن دین جہاں پر بگاڑا جا رہا ہو، دین گھر سے رخصت ہوا جا رہا ہو، گھروں میں ناچ گانا ہو رہا ہو، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں، فحش باتیں ہو رہی ہوں، اور آپ خاموش ہیں، بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے، بچے غلط طریقے سے غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہتے، ساری ناراضگی ختم ہو گئی۔ کیسے ایک بندے مومن جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، واقعی الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز میں آؤ، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے،
اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا جس کے لیے فرشتے ترستے ہیں. صحیح بتا رہے ہیں آپ سے ان الفاظ میں, فرشتے ترستے ہیں. جس فرشتے سے کہہ دیا گیا کہ تم سبحان اللہ کہو, وہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتا, وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا. جو کام دیا گیا اسے وہی کرنا ہے. وہ اس سجدے میں پڑا ہوا ہے, دوسرا فرشتہ سجدہ نہیں کر سکتا, اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ تڑپ رہا ہے. اور بتائیں آپ کو طواف کرنا, بیت معمور کا جو طواف کر لیتے ہیں فرشتے, ایک بار میں 70,000 دوبارہ نوبت نہیں آتی ان کو. اللہ نے اس مشت خاک کو, بندے خاکی کو یہ وقت دیا, یہ گناہوں میں لکڑا ہوا انسان, اللہ نے اس کو موقع دیا. وضو کرو, کھڑے ہو جاؤ مصلی پر, اللہ اکبر تم نے کہا تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے احکامات کو لیتے ہیں, اس طرح سے تم کھڑے ہو, تم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہو. رب العالمین جواب دے رہا ہے, حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اثنا علی عبدی, مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تم سوال کر رہے ہو, وہ جواب دے رہا ہے. کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے اس نماز کا. اور یہ نمازیں چھوڑی جا رہی کس کے لیے؟ معلوم ہوا کہیں کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے, کسی ولیمے میں گئے ہوئے تھے, کسی عقیقے میں گئے ہوئے تھے, کسی بارات میں گئے ہوئے تھے, شادی بیاہ میں گئے ہوئے تھے, معلوم ہوا چھوڑ دیا. تو یہ نہیں ہے کہ نماز وقت ملا تو پڑھ لیا, نہیں ملا تو چھوڑ دیا, جی چاہا تو پڑھ لیا, جی چاہا تو چھوڑ دیا. یہ جی چاہنے والی بات نہیں ہے. یہاں تو معلوم یہ ہے کہ نہیں, آپ کو اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو پھر آگے بڑھو, یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. اور پہلا قدم جیسا کہ عرض کیا, اپنے دل پر رکھنا پڑے گا. اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو, دل پر پیر رکھو, چلے آؤ. خواہشات کے نفس کو کچل دو, چلے آؤ. تو الثانیہ جو دوسری چیز ہے تقوی کی, کہ وہ چھوڑ دے ہر وہ چیز جس کے کرنے سے یا نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز ان یتنزہ عما یشغل سرہ من اللہ, یہ تو بہت پیاری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے ذرا سا کچھ وصیت کریں بات. آپ نے کہا اگر ہو سکے تو تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں کر رہے, اللہ کو یاد. جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ تم سے بہتر لوگوں کے درمیان میں تمہارا تذکرہ کرتا ہے, فرشتوں کے صف میں. تم اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ تمہیں یاد کرتا ہے. فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر, کیا بات ہے, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تم چھوڑ دو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو تمہیں اللہ سے غافل کر دیں. بات یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں, بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر جانے سے بچیں جہاں پر گناہ ہو. جو چیزیں گناہ کے اسباب پیدا کرتی ہیں ان اسباب سے بچیں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم فلاں جگہ چلے گئے تو ہم گناہ کریں گے, ایسا لگ رہا ہے تو مت جاؤ. اور اگر فلاں سے ہم نے دوستی کی, اس کے ساتھ میں بیٹھے تو بے دینی آئے گی, چھوڑ دو اس کو, وہ تمہارا دوست نہیں ہے, وہ شیطان کا ساتھی ہے. ایسے دوستوں کو اختیار کرو جو تمہیں نیکیوں کی طرف لے کر جانے والے ہوں. ہم اپنی خواتین سے کہیں گے کہ ایسے عورتوں کے پاس میں مت بیٹھو جو غیبتیں کرنے والی ہوں, جو برائیاں کرنے والی ہوں. غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح اس کو تشبیہ دی گئی ہے. عورتیں بیٹھی ہیں, غیبتیں کر رہی, بڑی نیکیاں کی ہیں, بڑی تلاوتیں کی ہیں, بڑا ذکر و اذکار کیا ہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے مصلی سے اٹھی ہیں, اللہ کا ذکر کر کے, تلاوت کر کے, تسبیحات بیان کر کے, اور اب مبتلا ہو گئی غیبت کرنے میں. ایسی خواتین کا ساتھ چھوڑ دیں, وہ ایسی سہیلیوں کا ساتھ چھوڑ دیں جو غیبتیں کرنے والی. ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو جو نیکیوں پر ابھارنے والے ہیں.
جن کے پاس آپ بیٹھے تو وہ آپ کو اللہ کی طرف مائل کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانے والے ہیں، جو آپ کو کہانی قصے نہ سنانے والے ہیں بلکہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہیں۔ تو جہاں تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اگر ہم فلاں چیز اختیار کریں گے تو گناہ میں ہم پڑ سکتے ہیں، بچ جاؤ، ان حدود کے پاس نہ جاؤ، اگر اس کے پاس جاؤ گے تو قریب ہے کہ تم بھی گناہ میں کرو، لہذا اس سے بچو۔ اپنے نفس کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، یہ زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، وہ کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، بہت آسانی سے میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے کتنے ہلکے ہیں، کاش کہ یہ ہم جو زندگی ہے اس کی اہمیت سمجھ لیں۔ موت کے بعد تو انسان ترس جائے گا ان کلمات کو کہنے کے لیے، جہاں ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا اور موت کا فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، سب ختم ہو گئے، پھر نہ ذکر کرنا کوئی معنی رکھے گا، نہ تلاوت کرنا، نہ توبہ کرنا، نہ استغفار کرنا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر وما لم تطلع الشمس الى مغربها، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے روح کے حلق میں نہ آ جائے اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، پچھم سے طلوع نہ ہو۔ تو اس وقت کو غنیمت جانو، زبان کو تر رکھو، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو اور متقی بنو، اللہ کا حکم ہے، تقوی اختیار کرو، یہی تمہاری غایت ہے، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ بلند مقام اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، فرشتوں سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی کوتاہ ہیں۔ شیطان مردود نے ہمارے آگے بڑے پردے ڈال رکھے ہیں، نفس کے پردے، خواہشات کے پردے، گناہوں کے پردے، غفلت کے پردے، سب ڈال رکھے ہیں۔ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، شیطان کہتا ہے ابھی کیوں توبہ، کر لینا توبہ، وہ کون سا وقت نکلا جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ڈال دو یوسف کو کنویں کے اندر، بعد میں توبہ کر لینا اللہ سے۔ پھر توبہ کی توفیق نہیں ملی ان کو دوبارہ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم توبہ کر لیں گے، اللہ نے توفیق چھین، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ شیطان مردود ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہاں چلے ہو ابھی توبہ کرنے، ارے نماز پڑھنے بڑھاپے میں پڑھ لینا، ابھی تو نوکری کی عمر ہے، نوکری کر لیں، دنیا کما لیں، پیسہ جمع کر لیں، پھر جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد خوب نیکی کے کام کریں گے۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں، یہ تصویرات ہیں شیطان کی، شیطان کے پردے ہیں جو آنکھوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وقت نہیں آتا کب کس کی موت کب آ جائے کوئی نہیں جانتا، لہذا یہ تقوی کے 3 مراحل۔ میمون ابن مہران کا کہنا ہے المتقی اشد محاسبۃ لنفسہ من الشریک الشحیح الشحیح الشریک، کہ جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہتا ہے، جیسے کہ 2 شریک ہوں کسی کام، 2 لوگوں نے مل کر بزنس کیا، 2 پارٹنر ہیں اور ایک پارٹنر بہت کنجوس ہو اور بہت لالچی ہو، تو جو کنجوس اور لالچی ہوتا ہے وہ ہر وقت پیسوں کا حساب جوڑتا رہے، اسی میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اتنی بڑی نوٹ کی گڈی تھی 50,000 روپے کی، اس نے گنا، گن کے رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر لاؤ نکالو، پھر مزہ آ رہا ہے گننے میں، پھر اس کو بار بار گن رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ یہ جو نوٹوں کے سکے ہیں، یہ جو نوٹ ہیں، ان کو گننے میں آنکھوں کو بڑی لذت مل رہی ہے، دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ ہر دوسرے دن تیسرے دن الذی جمع مالہ وعددہ، وہ جس نے مال کو جمع کر کے رکھا پھر اس کو گنتا رہتا ہے، یہ ایک مزاج بتایا گیا ہے۔ تو
جیسے وہ اپنے بزنس کی فکر کیے رہتا ہے، کنجوس مکھی چوس، اس کو ہر وقت نفع نقصان خسارہ، 2 پیسے کا نقصان نہ ہو جائے کہیں، 1 پیسے کا خسارہ نہ ہو جائے کہیں، 1 پیسہ کوئی دوسرا نہ لے جائے کہیں، 2 روپیے بھی اگر اس کے چلے گئے، 5 روپیے بھی اس کے چلے گئے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ متقی پرہیزگار ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہتا ہے، کوئی بھی عمل سنت کے خلاف ہو گیا وہ فوراً ڈرتا رہتا ہے، وہ فوراً پوچھتا ہے بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہاتھ کہاں باندھیں، ہاتھ یہاں باندھیں کہ یہاں باندھیں؟ ارے صاحب باندھ لیے، آپ یہاں باندھیے تو ٹھیک ہے۔ جو متقی ہوگا اسے بڑا خوف نہیں، صاحب مجھے یہ نہیں، یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کہاں باندھے۔ اچھا صاحب صحیح روایت بتائیے، آپ راوی کوئی کمزور تو نہیں ہے، راوی کوئی منکر تو نہیں ہے، راوی کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بیان کرتا تھا پھر بھول جاتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کی حدیث ادھر ملا دیتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب وہ حدیث پیش کرتا تھا وہ اپنی بھی باتیں اس کے اندر بیان کر جاتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جب بیان کرنے بیٹھتا تھا تو اپنے شیخ کا نام ہی بھول جاتا تھا، ایسا تو نہیں۔ دیکھیے جیسے وہ لالچی آدمی نوٹ بھی لیتا ہے تو 2-4 بار دیکھ کے لیتا ہے، اچھا ہے کہ نہیں، یہاں کے نشان تو نہیں پڑا، پرانا تو نہیں۔ صاحب جو لالچی ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے نوٹ اور تھوڑے سے جو ڈل نوٹ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ اچھے نوٹ کی چین کرتا ہے، وہ بڑی اس کی فکر ہے کہ یہ نوٹ نہ خراب ہو جائے۔ یہاں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہے صاحب ٹھیک ہے، کہاں مولوی مولانا کے چکر میں آپ پھنسے، ہم ہاتھ یہاں باندھو یہاں باندھو، گردن پہ رکھو ہاتھ چھوڑو، سب ٹھیک ہے۔ اچھا رفع دین کریں، ارے کرو نہ کرو سب ٹھیک ہے، رکوع سے پہلے کریں، ارے وہ سب ٹھیک ہے، آمین زور سے کہیں نہ کہیں، ارے صاحب ارے آمین کہنا ہے کہو، نہ کہنا ہے نہ کہو، سب ٹھیک، اللہ بڑا غفور رحیم۔ اگر یہی عبادتیں کرنا تھا تو اللہ کے رسول کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تو کر ہی رہے تھے عبادت، اور ہم نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سینٹس نے جو بڑے بڑے پوپس گزرے ہیں، عیسائیوں کے پادری جو گزرے ہیں، انہوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی۔ ایک نے طے کیا کہ ہم کبھی نہائیں گے نہیں گندگی میں، ایک نے کہا کہ اس کے جوئیں جو گر جاتے ہیں وہ زمین پر نہیں گرنے دے گا، جواں گر جاتا ہے اٹھا کے پھر اسی جگہ پر رکھ رہا ہے، کیچڑ میں کھڑا ہوا ہے، جھونک بدن سے لپٹائے ہوئے، پیڑوں سے الٹا لٹک کی عبادتیں کر رہا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے رسول کو بھیج دیا کہ عبادت ایسے کرو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیے نبی اعلان کر دیجئے اس کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، ان کی طرح عبادت کرنا، وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے وہ کرنا، ہر معاملے میں چوکنا رہنا کہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں بدعت نہ ہو جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں طریقہ غلط نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی ہے، ہمارے حافظ عتیق الرحمن صاحب طیبی اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے، اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اذان جو آپ دیتے ہیں آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اذان یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی من چلا اٹھے اور کہے نہیں صاحب لا الہ الا اللہ تو تھوڑا ہے، ہم اس کو پورا کریں گے، ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے لوگ یہی کہیں گے نہیں اذان صحیح نہیں ہوئی، اذان خراب ہو گیا۔ کوئی صاحب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا چار بار نہیں، ہم 10 بار کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کا خوب نام لیا جائے۔ آپ کی مرضی نہیں، شریعت وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، جو ان کا کام ہے، انہوں نے آپ کو بتایا ہے عبادت ایسے کی جائے گی۔ یہاں سے لوگ کہتے ہیں آپ کو روکیے، ارے کیا مرنے کے بعد پیجا کر رہے ہو، چہل کر رہے ہو، کہ اچھا مولوی صاحب اس میں حرجہ کیا ہے؟ ارے بھائی 4 لوگ غریب آ کے کھانا کھا لیتے ہیں تو اس میں حرجہ کیا ہے؟ وہ ابھی آپ کو واقعہ سنائے نا، عبداللہ بن مسعود کس قدر ناراض ہوئے، حرجہ، ارے بہت بڑا حرجہ ہے، سب سے بڑا حرجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا اور تم کیے ڈال رہے ہو۔ امام مالک کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ، انہوں نے کہا تصویر ہوتی تھی
طریقہ یہ تھا کہ ایک صاحب اذان دیتے تھے اور اذان دینے کے بعد گھر گھر جا کر سب کو جگاتے تھے، کہتے تھے چلو نماز کے لیے نکلو، چلو نماز کے لیے نکلو۔ امام مالک کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جائز نہیں، غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا کہ ہم چلیں ایک گھر کے اندر جائیں، کنڈی کھٹکھٹائیں، جگائیں، بھائی ارے چلو صاحب نماز کے لیے چلو، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ختم، یہ سب طریقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جس نے بدعت ایجاد کی اس نے اللہ کے رسول پر تہمت رکھی، گویا کہ اللہ کے رسول نے دین مکمل نہیں کیا، دین مکمل پہنچایا ہی نہیں، اب یہ آیا ہے اور دین کو مکمل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کہلوا سکتے تھے، حضرت بلال نے صرف حضرت عمر سے اتنا کہہ دیا تھا کہ حضرت عمر اذان ہونے کے بعد آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھے نہیں تھے، آپ جاگ رہے تھے، بیدار تھے آپ، لیکن لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت بلال کو ایسا لگا کہ گویا کہ مسحور ہیں، تو انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اجارہ فی الصلاۃ، خبردار یہ اذان کی چیز ہے فجر کی، یہاں کہاں پیش کر رہے ہو بے موقع، جو چیز جہاں کی ہے وہی رکھو، شریعت جہاں کی ہے وہی رکھو۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے سب سکھایا ہے، کفن کیسے دیا جائے گا، غسل کیسے دیا جائے گا، قبر میں اتارا کیسے جائے گا، سب سکھایا ہے۔ اب یہ 30-40 کیوں لیے بیٹھے ہو؟ اگر اس کے اندر خیر ہوتا تو اللہ کے رسول نے پہلے کیا ہوتا۔ مرنے کے بعد کیا قرآن خوانی ہو رہی ہے، لوگ قرآن پاک کا ایک سپارہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر اس میں خیر ہوتا تو اللہ کے رسول نے ان کے صحابہ نے پہلے کیا ہوتا۔ تو دین کو سمجھے گا۔ اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم فرمایا ہے اور فرمایا کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ ابھی ہم نے جیسا کہ بتایا کہ انسان کی غرض غائب کیا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے وصیت کی وہ جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، اہل کتاب اور تم کو، اے امت محمدیہ، تم کو سب کو ہم نے کہا ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، معصیت کرنے سے ڈرو، گناہ کرنے سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، شریعت کو اپنے آپ پر نافذ کرو، شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت فرمائی۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ فخطبنا موعظۃ بلیغۃ فقلنا کأنها خطبۃ مودع فأوصنا قال اوصیکم بتقوی اللہ۔ عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک تقریر کی، ایسا خطبہ دیا کہ بالکل آنکھیں بہنے لگیں، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دل دھڑک اٹھے۔ تقریر کے بعد ہم نے آپس میں کہا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری خطبہ ہے، آپ کلیجہ نکال کر رکھ دیا اللہ کے رسول نے، تو ایسا ہے کچھ وصیت لے لی جائے۔ تو صحابہ کرام عرباض بن ساریہ اور دوسرے صحابہ پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا خطبہ ایسا لگ رہا تھا کہ آخری ہے، کچھ وصیت کر دیجیے، ایسا جملہ بتا دیے پکڑے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور جو تمہارا امیر بنا دیا جائے ذمہ دار اس کی اطاعت، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر نئی نئی بات ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر نئی بات جو ایجاد کرو یہ سب کے سب بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ کیونکہ تو اس میں کیا ہے، اس میں حرجہ کیا ہے، اور یوں کر لے چاہے یوں کر لے، حرجہ کیا ہے؟ حرجہ یہ ہے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، صحیح روایتوں سے کیا ثابت تھا، اس کی تلاش کیوں نہیں کی؟ ایک مکان کو لینا ہوتا ہے تو زمین کے لیے کتنا دوڑتے ہو، کپڑے کو لینا ہوتا ہے تو کتنی دکانوں کے چکر لگاتے ہو، ایک زیور کو خریدنا ہوتا ہے سونے کا تو کتنے اس کے امثال کو اور اس کی چیزوں کو دیکھتے ہو، اور دین کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو سب کہہ رہے سب ٹھیک ہے، تو سب ٹھیک نہیں ہے، سب کو خراب نہ کرو،
دین وہ ہے جو صحیح سندوں کے ساتھ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. جس کا جی چاہے عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ کرے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. جو عمل کرے گا اللہ سے قریب ہوگا، صاحب تقویٰ ہوگا، اور جو نہیں اختیار کرے گا وہ اللہ سے دور ہوگا، مردود ہوگا. تقوی کی وصیت سارے انبیاء کرام نے کی ہے. سورہ شعراء کی آیات میں کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے الا تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، عاد نے مرسلین کو جھٹلایا، رسولوں کو. ہود علیہ السلام نے کہا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ جھٹلا رہی ہے، اور لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں الا تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب ایکہ کو سمجھا رہے ہیں الا تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا يتقون، کہ موسیٰ جاؤ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تقوی کیوں نہیں اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور زینت کا سامان اتارا ہے، لیکن یاد رکھو تقوی کا لباس سب سے بہتر. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ اختیار کر لو. جیسے آدمی کوئی سفر کرتا ہے، ابھی آپ کو کہیں دور کا سفر کرنا ہو تو چلنے سے پہلے، ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے آپ کچھ سامان اپنا پیک کر لیتے ہیں، راستے میں کھا لیں گے، اس کو زیادہ راہ کہتے ہیں. تو ہم تو ایک بڑی دور پر جانے والے ہیں، جنت ہماری منزل ہے، وہاں تک ہمیں جانا ہے، تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ تقوی لے لو، زیادہ راہ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی سب سے بہترین زیادہ راہ. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ دنیا کے اندر ہمارے یہاں جو دولت مند ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو پیسے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، جس کا لباس کتنا اچھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، کسی کے کپڑے اچھے ہیں، کسی کا مکان اچھا ہے، کسی کا عہدہ بڑا ہے، کسی کا نسل خاندان بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے باعث عزت، سب سے قریب، سب سے بہتر، سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. اللہ نے فرمایا کہ تقوی کے سلسلے میں تعاونوا علی البر والتقوی، جب نیکی کا معاملہ ہو، تقوی کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو. تقوی کے معاملے میں اگر یہ چیز ہمارے یہاں پیدا ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ نیکیوں پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی، ہمارا بچہ یا ہمارے لوگ، ہمارے دوست اگر نیکی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو انہی کے دوست، ان کے احباب ان کو روکنے والے ہیں. کوئی کہتا ہے اچھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے، ابھی کل تک تم یوں تھے اور اب ایسے ہو گئے. اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بہت غلط کام کر رہے ہو، گناہ کے کام پر دوسروں کا تعاون مت کرو، نیکی کے کام پر تعاون کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا. تم دیکھو کل تک کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، آج نماز پڑھنے لگا، اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کو عار مت دلاؤ، اس کو شرم مت دلاؤ، اس کو روکو مت، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. اللہ کی مسجد بن رہی ہے تعاون کرو، اللہ کے لیے نیک کام ہو رہا ہے تعاون کرو، نیکیوں کی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں اس کے لیے تعاون کرو، خیر کے کاموں میں خیر پھیل رہا ہے ان کا تعاون کرو، مسجدوں کے اندر تعاون کرو، مسجدوں کے اماموں کے لیے تعاون کرو، مؤذن کے لیے، مؤذن کی تنخواہوں کے لیے تعاون کرو. اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا بہتر بدلہ پائے گا۔ اچھا صاحب، اگر آدمی تقوی اختیار کرے تو اسے ملتا کیا ہے؟ ایک بہت اہم ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعْهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ کیوں نہیں، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور متقی ہو گیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے جو نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ماحول سازگار نہیں ہے اس کا، لوگ ٹانگیں کھینچنے والے ہیں اس کے، لوگ برا بھلا کہنے والے ہیں، لیکن وہ ہے کہ تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن وہ شمع جلائے ہوئے ہیں، وہ توحید کے راستے پر چل رہا ہے، وہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، گناہوں سے، معاصی سے بیزار ہے اور وہ نیکی کے راہ پہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی راہ پر آ جاؤ، اللہ ہم سے محبت کرے۔ ایک اور چیز دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، ساتھ نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی راہ اختیار کرنے والے۔ اللہ کا ساتھ ہمیشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عباس کہہ رہے احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی بے یار مددگار نہیں چھوڑا، کسی حالت میں نہیں چھوڑا۔ عین اس موقع پر جب کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اللہ کی مدد اپنے بندے کی دستگیری کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے فرعون کے لشکر پیچھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل چلے، اب سامنے سمندر آ گیا، کانٹے مارتا ہوا سمندر، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ چیخ اٹھے، گھبرا گئے، کمزور دل کے تھے، کہنے لگے ارے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین۔ پیغمبر بولتا ہے، نبی بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خبردار، ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ جو آدمی تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ لہذا کبھی اپنے آپ کو مت ڈالو، مت تزمزم میں پڑو، یقین رکھو ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے ہم لوگ کس قدر پریشان رہتے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ان کو ٹیلی فون کرنا، ان سے رابطہ قائم کرنا، کسی کی منت کرنا، کسی کی سماجت کرنا، کسی کو خوش کرنا، کسی کو تحفے دینا۔ ہم معاملات کو لے کر پریشان ہیں، معاملات بن نہیں رہے ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، حالات ہمارے اوپر آ گئے ہیں، وہ بننے کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ہم غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کا دروازہ کھٹانا چاہیے، سجدوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے قربت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے معاملے کو آسان کریں۔ جو مرحلے سخت ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے، جو دشوار گزار مراحل ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پریشانیوں سے اس کو نکال لیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔
اللہ رب العزت وہاں پر رزق عطا فرماتا ہے، اس کے حالات ایسے بنا دیتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں صحیح معنوں میں یقین حاصل نہیں۔ حسن بصری نے کہا تھا انما اصبح دین احدکم لوقۃ علی لسان، تمہارا دین، تمہارا ایمان تمہاری زبان کا چٹخارا ہے، یہ صرف زبان سے نکل رہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ قسم مالک یوم الدین، جھوٹ بول رہا ہے رب العالمین کی قسم، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید کہ معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، نیکی کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے سامان کر دیتا ہے اور رزق ان کو ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور بات، دشمنوں کی چال سے، مکر و فریب سے، ان کے بچھائے ہوئے جال سے اللہ رب العزت بچا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی یہ چالیں، دشمنوں کی یہ سازش تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دشمن ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے، بسا اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف لوگ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہم کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارا کاروبار تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تقوی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمہارا تقوی کو مضبوطی سے پکڑنا، تمہارے دشمنوں کی چالیں سب ناکام ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، آپ کے دشمنوں نے طے کیا کہ سب مل کر ایک ساتھ وار کریں گے، سب مل کر آپ پر حملہ کریں گے، آپ بچ کر جا نہیں سکتے، کتنی تلواروں سے آپ بچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا گیا، تلواریں، ننگی تلواریں ہاتھوں میں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں۔ بظاہر اگر آپ غور کر کے دیکھیے، اس واقعے پر ٹھہر کر دیکھیے، بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے، کوئی سبب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول گھر کے باہر نکلیں گے اور سینکڑوں تلواریں ایک وقت میں ان کے سر پر پڑیں گی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے نبی، آپ ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے جائیے۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ نے بصارتیں اونچک لی، اندھا ہو گیا، وہ دکھائی نہیں پڑ رہا۔ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے دشمنوں کی سازشیں بھی اسی طرح ناکام ہوں۔ اللہ زبان سے بولنے کی طاقت کھینچ لے گا، اللہ ہاتھ پیروں کی طاقت کھینچ لے گا، اللہ جسم کے اندر روح نہیں رہنے دے گا، اللہ دماغ کو، شعور کو پلٹ دے گا، اللہ ان کے فیصلوں کو، ان کے تدبیروں کو ان کے اوپر الٹا دے گا، ان کے زین، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی۔ اللہ رب العزت پر جو بھروسہ کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ صرف اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہ خوف کھاتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ امیدیں قائم کرتے ہیں، نہ کسی کے مال کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کسی کی جیب کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کسی کے اسلحوں اور ہتھیار کی طرف دیکھتے ہیں، نہ طاقت اور قوت کی طرف دیکھتے ہیں، نہ افراد کی طرف دیکھتے ہیں، نہ حکومت اور سلطنت کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی طاقت پر انہیں پورا یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آدمی تقوی اختیار کرنے والا ہو تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے، آدمی کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہا ہے، دماغ ہے مگر وہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ہمارے مولانا ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ حق بات کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے ڈر چلا گیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دینے کا احساس ختم ہو گیا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ مومنین ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وہ اپنے ہر عمل کو چیک کرتے ہیں
میرا یہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، کوئی جھول تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے. یہ ڈر انہیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے، یہ تقوی انہیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے. اور جن لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھی مولانا کوئی غلط تھوڑی ہے، بہت بڑے بڑے مولانا ہیں، سب صحیح کہہ رہے ہیں. حق اور باطل کی جو تمیز ہے، جو فرق ہے، یہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرق کی قوت دے دے گا. شعور، یہ سچ ہے یہ جھوٹ، یہ حق ہے یہ باطل، یہ سنت ہے یہ بدعت، یہ توحید ہے یہ شرک، یہ روشنی ہے یہ ظلمات، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتے ہیں. ایک اور چیز، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کی قربت میں حاصل ہو جائیں، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں ان اولیاءہ الا المتقون. جو نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، وہ متقی لوگ ہیں جو میرے ولی ہیں. جو متقی ہیں وہ میرے ولی ہیں، یہ اللہ نے فرمایا. یہاں تو لوگ ولی ان کو سمجھتے ہیں جو نمازیں ایک اور ٹائم کی نہ پڑھنے والے ہوں اور بیٹھے ہوئے عورتوں سے مردوں سے اپنے ہاتھ چموا رہے ہیں، گلے کے اندر مالائیں ڈالے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور شرکیہ کلمات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، تعویذیں لکھ لکھ کر دے رہے ہیں، نمبر بنا بنا کے دے رہے ہیں. کسی کو گنڈا دے رہے ہیں کمر میں باندھ لو، کسی کو گنڈا دے رہے ہیں پیر میں باندھ لو، کسی کو لیمو دے رہے ہیں گھر کے اندر ٹانپ لو، کسی کو مرچیں پھونک کر دے رہے ہیں 7 مرتبہ سر کے اوپر ایسے کرنا اور آگ لگا کے اس کو سلگا دینا. اور نماز ایک ٹائم کے لیے پڑھ رہے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے خواتین کا عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے. اللہ کی پناہ ان کو لوگ ولی سمجھ رہے ہیں، پیر سمجھ رہے ہیں. ارے شیطانت تمہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی؟ یہ شیطان صفت انسان تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ جو عورتوں کو اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہو کہ اس کے ہاتھ چومے جائیں، کوئی عورتیں اس کے سر دبا رہی ہیں، پیر دبا رہی ہیں، اور جو بے پردہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں، اور جب حضرت شعیب نے بلوایا ہے ان کو، وہ ان کی بیٹیاں جو جوان تھی وہ ان کو بلانے آئی، ان کے لڑکا تو کوئی تھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی ذکر کیا، وہ بیچاری شرماتی لجاتی آئیں. موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے اور یہ دونوں خواتین پیچھے پیچھے، تاکہ موسیٰ کی نگاہ ان کے اوپر نہ پڑنے پائے. یہ پیغمبروں کا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. نبی کا یہ طریقہ. یہاں تو لوگ اس کو متقی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والا ہو، گنڈے اور جوا تعویذ کر کے اپنی دکان چمکانے والا ہو، اور فاتحہ اور نذر و نیاز پر حرام خوری کے ذریعے سے جس کا پیٹ پل رہا ہو، اس کو لوگ ولی سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، جو تقوی والے متقین ہیں وہ اللہ کے ولی. ایک اور بات یہ ہے، اس بات کو آپ سن لیجئے، بہت بڑی چیز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، باتوں باتوں میں کسی نے کہا امومن انت، آپ مومن ہیں یعنی مسلمان ہیں، آپ جنت میں جائیں گے؟ امام بخاری فرماتے ہیں انا مومن انشاءاللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر وہ چاہے تو میرے اس ایمان کو قبول کرے. ڈر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے پتا چلے کہ ساری دنیا کے سارے لوگ جہنم میں چلے گئے اور اس سے ایک آدمی بچا، مجھے امید ہے کہ میں ہوں، اور اگر پتا چلے کہ سارے لوگ جنت میں چلے گئے، ایک کو چھوڑ دیا گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ہوں. الایمان، یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ تقوی کی بنیاد، ڈر ہوتا ہے. پتہ نہیں ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک آدمی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوتا، خاتمہ اس کا کفر پر. ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور معلوم یہ ہوا کہ آخری وقت میں اس نے خودکشی کر لی، خاتمہ بالخیر نہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایمان پر مجھے موت آئے، ایمان پر مجھے موت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پروردگار اپنے فضل و کرم سے مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت اور زندگی کے فتنے سے، موت کے وقت کے فتنے سے، پروردگار میرا خاتمہ ایمان پر، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے، اے میرے پروردگار زندگی تو جیسے تیسے گزری، پروردگار خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پروردگار دم نکلے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 والعاقبۃ للتقویٰ، انجام تقوی کے لیے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا انجام اچھا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جو بہت جڑنے والے دن سے نہیں سکتے، یاد رکھیے تقوی جو ہوتا ہے وہ ڈر کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے نفس کو خواہش نفس سے روکا، وہ ہے جس کو جنت مأویٰ ملے گی، جو اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا، جنت الفردوس کا جو حقدار ہوگا، وہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ اور جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا وہ کسی کے چہروں کو نہیں دیکھے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھے گا۔ پھر کوئی بڑا نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی کوئی شان اور بلندی نہیں ہے، کسی کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کا قول سب کے اوپر، ان کا قول نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، باقی سب کا قول چھوڑا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، اب میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف سے نہیں موڑوں گا، اللہ راضی ہو جائے میں وہ عمل کروں گا، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل ہوگا وہ میں کروں گا۔ اب مجھے کسی سے مطلب نہیں، کسی کا قول ہو، کسی کا فیصلہ ہو، کسی کا فتویٰ ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی موضوع روایت ہو، اب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں جو مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قول کیا ہے، فرماؤ، مجھے بتاؤ، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، مجھے سکون بخشو، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پیش کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کے ساتھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حدیث سنا دیجئے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ابھی سنا رہے ہیں۔ اٹھے اور کمرے کے اندر جا رہے ہیں کہ اچانک انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا نہیں بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے جائیں اور واپس آئیں تب تک میرا دم نکل جائے، مجھے صحیح حدیث سنا کر جائیے۔ یہ محدثین کا طریقہ، یہ طریقہ ہے حدیثوں سے چاہت کرنے والوں کا، اللہ کے رسول پر مر مٹنے والوں کا، یہ جھوٹے نعرے لگانے والوں کا اور مکاری اور عیاری کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کے نام پر نعرے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور تمباکو کھائے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، شراب کے جام چڑھا رہے ہیں، نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو تاک رہے ہیں اور ایسے ہی گھوم رہے ہیں، گندے گندے گانے گا رہے ہیں، غلیظ غلیظ باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہے ہیں، دوسرے کا حق مار رہے ہیں اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو تماشا ہے، اسلام تماشے کے لیے نہیں ہے، اسلام وہ جو دل کے اندر اترتا ہے۔ خیر ما وقر فی القلب الایمان، وہ ایمان وہ ہے جو دل کے اندر بیٹھ گیا۔ جب آپ یہ طے کر لیں کہ میں بوڑھا ہوں، بچہ ہوں، جوان ہوں، عورت ہے، مرد ہے، ہم میں سے ہر آدمی ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے۔ یہ جسم و جان تو خرید لیا اللہ نے، اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اب فیصلہ ہوگا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اب چاہے یہ گردن اس جسم پر رہے یا نہ رہے، یہ جان ہمارے جسم میں باقی رہے یا نہ رہے، اب تو فیصلہ ہو چکا، ہمارے لیے تو فیصلہ کر دیا گیا،
ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، معاصی سے بچنا اور دین اسلام کو سمجھنا اور لینا، اور ایسی جگہ سے لینا جو صحیح سندوں سے، باقی کچھ باقی نہیں رہا۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی کوتاہیوں کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر لیتا ہے کوتاہیوں کے ساتھ۔ اور ایک آخری بات، جنت فیصلہ ہو رہا ہے، جنت متقیوں کے لیے ہے۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے سے بڑھ کر ہے، اور جنت کو تیار کیا گیا ہے متقین کے لیے، اصحاب تقوی کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ماں بہنوں، اس بات کو سنو، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا یہ سب دین اسلام کے مطابق ہو۔ ہمیں پرواہ کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ العلم قبل العمل، علم حاصل کرنا ہے، صحیح حدیثوں کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کے ان علماء کرام کے ذریعے جن کا عقیدہ صحیح ہے، انہوں نے جو تفسیریں کی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس تفسیر کو پڑھنا ہے اور صحیح احادیث کو پڑھنا ہے، سلف صالحین کے منہج پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو نیک لوگوں میں سے بنائے، اور تقوی شعار بنائے، تقوی اختیار کرنے والا بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔